یہی چار پرندے ہی کیوں جبہ ہوئے، اور دور کھڑے ہو کر ان پرندوں کا جو نام رکھا تھا اس نام سے بلایا۔ اس پکار پر ایک دم پہاڑوں سے گوشت کا کیما اڑنا شروع ہوا، اور ہر پرندے کا گوشت پوست ہڈی پر الگ ہو کر چار پرندے تیار ہو گئے، اور چاروں پرندے بنا سروں کے اڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے دکھا دے کہ تو کیسے مردے زندہ فرمائے گا کیا تجھے یقین نہیں؟ عرض کیا کیوں نہیں، مگر یہ چاہتا ہوں میرے دل کو قرار آ جائے۔ فرمایا تو اچھا، چار پرندے لے کر اپنے ساتھ ہلا لو، مانوس کر لو، پھر ان کا ایک ایک حصہ ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ تو وہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے، اور یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ بڑی حکمت والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دین سیکھتے ہیں یوٹیوب چینل میں آج ہم بات کریں گے اسلامی واقعہ، چار مردہ پرندے زندہ ہو گئے، ذبح ہو کر زندہ ہو جانے والے پرندے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے اللہ، تو مجھے دکھلا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم علیہ السلام، کیا اس پر تمہارا ایمان نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں اس پر مکمل ایمان رکھتا ہوں، لیکن میری تمنا یہ ہے کہ میں اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تاکہ میرے دل کو قرار آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ٹھیک ہے، تم چار پرندوں کو پالو اور ان کو خوب کھلا پلا اچھی طرح اپنا عادی بنا لو، پھر تم انہیں ذبح کر کے ان کا کیما بنا کر اپنے آس پاس کے کچھ پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا ان کا گوشت رکھ دو، پھر تم ان پرندوں کو پکارو تو وہ پرندے زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے تمہارے پاس چلے آئیں گے، اور تم مردوں کو زندہ ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرغ، ایک کبوتر، ایک گدھ اور ایک مور، ان چاروں پرندوں کو کھلا پلا کر اتنا مانوس کر لیا کہ جب آپ انہیں بلاتے تو وہ دوڑ کر ان کے پاس آ جاتے۔ پھر ایک دن ان کو ذبح کر کے ان کے سروں کو اپنے پاس رکھ لیا، اور ان کا کیما بنا کر اپنے آس پاس کے کچھ پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دیا، اور دور کھڑے ہو کر ان پرندوں کا جو نام رکھا تھا اس نام سے بلایا۔ اس پکار پر ایک دم پہاڑوں سے گوشت کا کیما اڑنا شروع ہوا، اور ہر پرندے کا گوشت پوست ہڈی پر الگ ہو کر چار پرندے تیار ہو گئے، اور چاروں پرندے بنا سروں کے اڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے، اور اپنے سروں سے جڑ کر دانا چگنے لگے اور اپنی اپنی بولیاں بولنے لگے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے مردوں کو زندہ ہونے کا منظر دیکھ لیا۔ اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں ان لفظوں کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے دکھا دے کہ تو کیسے مردے زندہ فرمائے گا کیا تجھے یقین نہیں؟ عرض کیا کیوں نہیں، مگر یہ چاہتا ہوں میرے دل کو قرار آ جائے۔ فرمایا تو اچھا، چار پرندے لے کر اپنے ساتھ ہلا لو، مانوس کر لو، پھر ان کا ایک ایک حصہ ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ تو وہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے، اور یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ بڑی حکمت والا ہے۔ یہی چار پرندے ہی کیوں ذبح ہوئے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن 4 پرندوں کا ذبح کیا ان میں سے ہر ایک پرندہ بری عادت میں مشہور ہے، جیسے مور کو اپنی شکل و صورت کی خوبصورتی پر بڑا گھمنڈ ہوتا ہے، اور مرغے میں زیادہ شہوت کی بری عادت ہے، اور گدھ میں لالچ کی بری عادت ہے، اور کبوتر کو اپنی اونچی اڑان پر بڑا غرور ہوتا ہے۔ تو ان چاروں پرندوں کو ذبح کرنے سے ان چاروں بری عادتوں کے ذبح کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ جب چاروں پرندے ذبح ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مردوں کے زندہ ہونے کا منظر دکھا اور اطمینان نصیب ہوا۔ ہمارا دل کیسے مطمئن ہو؟ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے نفس مطمئن نصیب ہو، یعنی دل مطمئن ہو جائے، تو اسے چاہیے مرغ ذبح کرے، مطلب اپنی شہوت پر چھری پھیر دے، اور مور ذبح کرے یعنی اپنی خوبصورتی کا گھمنڈ ختم کر دے، اور گدھ کو ذبح کرے یعنی اپنی لالچ کا گلا کاٹ ڈالے، اور کبوتر ذبح کرے یعنی اپنے بلند مرتبے کے غرور کو ختم کرے۔ اگر کوئی ان 4 بری عادتوں کو ختم کر دے گا تو وہ انشاءاللہ اپنے دل کے زندہ ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا اور اس کو مطمئن دل نصیب ہو جائے گا۔ دین سیکھتے ہیں یوٹیوب چینل میں اور بھی کئی ساری اسٹوریز ہیں جسے آپ دیکھ سکتے ہیں۔